وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی، اگر آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہیں جھٹلا چکی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا جھگڑا کیا تھا؟ اب تک تو آپ کئی جگہ یہ پڑھ چکے ہیں، کس چیز پہ جھگڑا تھا؟ اللہ کی توحید پہ، شرک پہ، کہ وہ شرک پہ اصرار کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کی توحید پہ اصرار کرتے تھے۔ یہ دوسری چیز ہے، اللہ نے کہا زمانے میں ہوتا ہے، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کا جھگڑا بھی شرک کا اور توحید کا ہی ہے نا، اسی پہ تو آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام ان کی قوم انہیں جھٹلا چکی اللہ کی توحید پہ۔ وَعَادٌ، اور عاد والے جھٹلا چکے۔ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے نا، تو حضرت ہود علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ شرک کا ہی تھا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تیسری قوم کا اللہ نے ذکر کیا، وہ سمود، اور سمود کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، اور ان کا جھگڑا بھی وہی کفر اور شرک اور توحید کا ہی تھا۔ یہ تینوں انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم انہیں جھٹلا کر ان کے ساتھ جھگڑا کرتی رہی۔ وَقَوْمُ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی جھگڑا تھا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی جھگڑا تھا۔ اچھا، قوم لوط کو چھوڑ دیجئے، آگے چلیں تو وہ اصحاب مدین، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اگر آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی جھٹلاتے رہے ہیں مشرکین، آپ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں اور ان میں آخری نبی علیہ السلام، اور ادھر مشرکین ہیں، تو مشرکین نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ ایک قوم عاد، 2 سمود، 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، 4 وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے جھٹلایا تھا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو۔ کون مدین میں گئے تھے؟ چائے پیئیں گے؟ اچھا، مدین حضرت شعیب علیہ السلام، ٹھیک، کتنی ہو گئی قومیں؟ 5۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، 6 قومیں ہو گئیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ ان کا فرعون کے ساتھ توحید کا، اور دوسرا بنی اسرائیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض انبیاء علیہ السلام تھے جن کا اپنی قوم کے ساتھ توحید پر جھگڑا تھا، اور ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے جن کا توحید کے علاوہ آزادی پر بھی جھگڑا تھا، بنی اسرائیل کا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب دیکھیے اس کو، اب مسئلہ جو جہاں آنا پہنچنا چاہیے وہاں ہم پہنچتے ہیں۔ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے جھٹلا چکے ہیں مشرکین، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، 1، عاد 2، سمود 3، قوم ابراہیم 4، اصحاب مدین 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6۔ ان 6 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 2 قصے آزادی اور شرک کا، اور باقی کے ساتھ ایک قصہ، درمیان میں آ گئی قوم لوط۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا تھا۔ تو یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہ جھگڑا ایک تو ان کا وہی گناہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی توحید کا بھی جھگڑا ہوگا، کیونکہ خدا نے سب میں جو کامن چیز رکھی ہے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ توحید کا جھگڑا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دی ہے
کہ آج یہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے یہ سارے تھے جنہیں تنگ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا گیا، ایک تو توحید پہ اور ایک اور چیز تھی۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی دو معاملات پہ تنگ کیا گیا، ایک وہ جو اپنے گناہ پر اصرار کرتے تھے علیہ باللہ، اور دوسری وہ چیز یعنی اللہ کی توحید۔ اور اگر یہ بات ایسی ہی ہے جیسے کہ تفسیر سے یا قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے، تو پھر یہ آیت تائید کرے گی اس آیت کی جو 27ویں پارے کے آغاز میں آئی۔ 27واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، بالکل اس کے آغاز میں ایک آیت ہے۔ وگرنہ قرآن کریم سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کبھی جھگڑا اپنی قوم سے توحید کے بارے میں ہوا۔ سورہ زاریات ہے نا 27ویں پارے میں، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے 27واں پارہ، بالکل اس کی پہلی آیت کو ہی دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اوپر سے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا، ارے آئے ہوئے بھیجے ہوئے فرشتوں، کیا مطلب ہے تمہارا، اب کہاں جانا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں اس قوم کی طرف جو مجرم ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں، مصومۃ تیرے رب کے ہاں، عند ربک، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے پروردگار کے ہاں ان پتھروں پر ان ظالموں کے نشان لگے ہوئے ہیں، للمسرفین، حد ہی ہو گئی ان کی، حد سے بڑھ گئے، یہاں تک اسی گناہ کا ذکر آ گیا، توحید کا کوئی ذکر نہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکال لیا اس بستی میں سے ایک گھر جو تھا ایمان والوں کا، تو ایک گھر ایمان والوں کا ہوا تو باقی تو کافر ہو گئے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، اور ہم نے نہیں پایا اس بستی میں، سدوم کی بستی میں، غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر بس مسلمانوں کا تھا، باقی کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھر حضرت لوط علیہ السلام کا ایمان والوں کا تھا، باقی سب کافر تھے، اور کہیں سے پتہ نہیں چلتا قرآن سے۔ اور وگرنہ دوسرا مقام پھر یہ ہے، یہ جو سورہ حج کا مقام ہے نا، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم میرے اساتذہ صرف اسی ایک جگہ کو لیتے تھے، وہی بتایا کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایمان اور کفر کا جھگڑا، وہ اس سے استدلال کرتے تھے کہ اس بستی میں اور کوئی گھر ہی نہیں تھا، تو لہٰذا ایک مسلمان یہ تھے تو باقی سارے کافر تھے۔ مگر معلوم نہیں کیوں آخر ان کی نظر اس آیت پہ نہیں ٹھہری کہ یہاں بھی یہ ثابت تو ہوتا ہے کہ حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دو پیغمبر ایسے تھے علیہ السلام جن کی قوموں کے ساتھ دو چیزوں میں جھگڑے تھے، ایک جھگڑا تھا آزادی کا اور اس کے بعد توحید کا، اور لوط علیہ السلام کے ہاں ایک جھگڑا تھا اس گناہ کے چھوڑ دینے کا اور توحید کا، تو دونوں آ گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں اگر خدا کی توحید کا جھگڑا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا ذکر ہی یہاں کیوں کرتے؟ کیونکہ اوپر سے تو بات یہی چل رہی ہے کہ آج مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پرواہ نہ کریں، اس سے پہلے قومیں جھٹلاتی رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو خالصتاً ایک مسئلہ توحید کا ہی تھا نا، تو تشبیہ دے رہے ہیں کہ آپ کا جھگڑا اپنی قوم کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے پچھلے نبیوں کا علیہ السلام کا جھگڑا ان کی قوموں کے ساتھ۔ تو لوط علیہ السلام کا جھگڑا اگر اپنی قوم کے ساتھ توحید کا نہیں تھا، اللہ نے یہ مثال ہی پھر کیوں دے دی؟ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوم لوط، اور آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ سچے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے جھٹلا چکے مشرکین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہیں جھٹلا چکی، اور ایسا جھٹلایا ایسا، اللہ نے فرمایا واستغشوا ثیابہم، انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے اپنے اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام جب سمجھانے جاتے تھے کپڑے اوڑھ لیتے تھے، کہتے تھے بات نہیں سنیے، وَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اصرار کیا اللہ کے ساتھ شرک پہ علیہ باللہ۔ وعاد، اور اللہ نے فرمایا دوسری قوم عاد تھی، اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم نے ان کی نہیں سنی۔ وثمود، اور تیسری قوم سمود تھی، حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی کا معجزہ لے کے بھی گئے، انہوں نے نہیں سنا۔ وہ قوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی جس نے پکڑ کے انہیں آگ میں پھینک دیا،
اللہ کی توحید کی خاطر انہیں ہجرت کرنی پڑی. اللہ نے بتایا یہ سب لوگ ایسے تھے جنہیں ہجرتیں بھی کرنی پڑی ہیں، اپنے وطن بھی چھوڑنے پڑے ہیں. آپ بالکل پریشان نہ ہوں. وہ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی. تو اگر جھگڑا توحید کا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یا مثال کیوں دیتے. وہ اصحاب مدین، اور مدین والے بھی ایسے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑ گئی. ان سارے انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کی ہے اور آپ بھی ہجرت کریں گے. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام. خاص طور پہ اللہ نے ان کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور تیسرے نوح علیہ السلام کا. ان کے لیے اللہ تعالی نے الگ الفاظ استعمال کیے. قوم نوح، قوم ابراہیم، وَكُذِّبَ موسیٰ. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو وہ قوم بہت بڑی تھی. اس وقت کے کل انسان گویا وہی تھے، انہوں نے جھٹلا دیا. اور دوسری چیز، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ان کی توحید کی دعوت چونکہ پوری اس علاقے کے لیے تھی. پھر یہ اللہ کے بندے ایسے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کی دعوت کو قائم کیا. دوسرے ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو قائم کیا. پھر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے قائم کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ قوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی قوم کا ذکر اللہ نے کیا ہے، اس لیے کہ اس قوم نے بہت سر اٹھا لیا تھا. وہ صحاب مدین، اور مدین کے جو لوگ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی انہوں نے نہیں مانی. نتیجہ یہ کہ انہیں ہجرت کرنی پڑی. وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب بھی کی گئی. فَأَمْلَيْتُ، میں نے سب کو مہلت دی. یہ ہے اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت کہ وہ ایک دم سے ظالموں کی پکڑ نہیں کر لیا کرتا، اور وہ ایک دم سے لوگوں کو نہیں پکڑتا، مہلت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے چلنے دو. ایک وقت متعین ہے، جب آئے گا تب ہم انہیں پکڑ لیں گے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کو چھٹی دے دی کھلی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، سو کیسی پڑی میری مار، کیسا پڑا میرا عذاب. كَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسے ہوا میرا انکار. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ میری مار کیسی پڑی، یعنی ہم نے جب پکڑا ہے پھر ان کو اس مہلت کے بعد، تو پھر تم دیکھو ہم نے کس بری طرح انہیں پکڑ لیا. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ میرا انکار کیسا پڑا، یعنی میرا انکار کر کے اس کے عوض میں حاصل کیا ہوا، عذاب، تباہی، دنیا سے مٹنا. یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتی آئی ہے شروع سے. جیسے پہلے ہوتا آیا تھا کہ مشرکین تباہ کرتے تھے مدارس کو، اور مشرکین تباہ کرتے تھے مساجد کو، عبادت خانوں کو، مشرکین تباہ کرتے تھے مدرسوں کو. بالکل ایسے ہی آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی نکالا جا رہا ہے. اور پچھلے زمانے میں بھی قومیں ایسے ہی کرتی تھی، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتی تھی. تو دیکھیے آج کے زمانے میں وہ آپ کو جھٹلا رہی ہیں. دو مثالیں ہو گئی، تیسری آگے آ رہی. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهَا، جنہیں ہم نے کھپا دیا. کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، کئی بستیاں، کئی شہر. یہ تو 5-7 مثالیں ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام وغیرہ کی بستیوں کی جن پر تباہی آ گئی. وگرنہ اس دنیا میں کتنی بستیاں ہیں جنہیں خدا نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، یعنی شرک کرنے والی تھیں، اللہ کی توحید کو مانتی نہیں تھی، گناہ گار تھی. معلوم ہوا کہ اللہ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں، جب ظلم کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا. تو فرمایا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ بستیاں جو تھیں شرک کرنے والی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، سو گری پڑی ہیں، وہ اب بھی دیکھ لو ڈہ گئی ہیں، گری پڑی ہیں، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل وہ گر گئیں. کتنی بستیاں تھیں جن کی عمارتیں تباہ ہو گئیں. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ،
اور کتنے ہی کنویں تھے آج بیکار ہیں، وقصر مشید، اور کتنے ہی محل تھے جو بڑی اچھی اچھی طرح بنائے گئے تھے، مگر اللہ کے عذاب نے سب کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مکہ والے شرک اور کفر کی بنیاد پہ جو آج آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں پچھلی تاریخ کو۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ظلم ایک حد سے بڑھ جاتا ہے پھر خدا انہیں ہلاک کر دیتا ہے، پھر خدا انہیں تباہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے تم اب بھی دیکھ سکتے ہو بستیاں جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں، یعنی ان کے ستون ٹوٹ گئے، چھت گر گئے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں رہا، کوئی ان مردوں کو دفن کرنے والا نہیں رہا، کوئی ان کی تعزیت ان پہ رونے والا نہیں رہا، کوئی ان بستیوں کی ہلاکت پر آنسو بہانے والا نہیں رہا۔ اللہ نے اس طرح نیست و نابود کر دی۔ اور اسی طرح کی ایک آیت پہلے بھی گزری کہ اللہ تعالی نے فرمایا 14ویں پارے میں کہ یہ مشرکین ان بستیوں سے صبح و شام گزرتے ہیں، تجارت کے قافلے جب آتے ہیں مکہ مکرمہ سے اردن جاتے تھے، راستے میں یہ بستیاں پڑتی ہیں، اس سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی جسے خدا نے تباہ کر دیا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں جہاں سے یہ گزرتے تھے۔ اللہ نے کہا کبھی غور نہیں کیا تاریخ پہ کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ کوئی آدمی دنیا کا سفر کرتا ہے اور عجائبات دنیا کے دیکھتا ہے تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو دیکھے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرے، وہ جائز ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ ان لوگوں نے غور نہیں کیا کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں تھے جو آج بیکار پڑے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں جہاں کنواں ہوتا تھا وہاں آبادی ہو جاتی تھی، پانی کے بغیر انسانی زندگی کا قیام ممکن نہیں، تو جہاں کہیں کنواں ہوتا تھا لوگ آہستہ آہستہ آ کے وہاں پر بسنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس لیے اب آپ ان کنووں کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے یہاں بلوچستان جو ہے یہاں پر 8,000 سال پرانے کنویں، 8,000 سال کوئی معمولی تاریخ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے، یہ تو آرکیالوجسٹ کبھی جائیں اور وہاں جا کر بستیوں کی کھدائی ہو دیکھیں کہ وہ کس زمانے کے کنویں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بئر کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے اس میں جامد ہے اور اس گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ بئر الارض یعنی میں نے کیا کیا، زمین کو کھودا، بئر وہ چیز جو کھودی گئی، تو کھدائی ہوتی ہے کنویں کی۔ اللہ تعالیٰ نے معطلہ کا لفظ استعمال کر دیا، معطل کی مؤنث ہے معطلہ، تو چونکہ بئر مؤنث تھا لفظ اس لیے اس کے ساتھ مؤنث اس کی صفت استعمال کی گئی، وبئر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں تھے جنہیں ہم نے نکما کر دیا، اور پھر وقصر مشید، اور کتنے ہی محلات تھے جنہیں بنایا گیا تھا، گچگیری کی گئی تھی، بہت پکے بنائے گئے تھے، وہ سب محلات رہ گئے اور تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے بسنے والے کدھر گئے، اجڑ گئے سارے۔ مصر کے اہراموں پہ غور کریں کتنے بڑے بڑے ہیں، اور جو ان کو بسانے والے تھے کہاں گئے؟ کتنی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں اللہ ہی جانتا ہے جب انہوں نے انہیں تعمیر کیا ہوگا تو ان کے دماغوں میں کیا ہوگا، کتنی انسانی قوتیں وہاں لگ گئی ہوں گی، طاقتیں لگ گئی ہوں گی، اور اللہ نے ان بستیوں کو جو اجاڑا ہے اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں یہ مشرکین؟ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ فتکون لہم قلوب، سو چاہیے تھا کہ ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، اور ان دلوں سے عقل کا کام لیتے۔ اللہ تعالی نے عقل کی نسبت دل کی طرف کی اور عقل کی نسبت ہے دماغ کی طرف۔ مفسرین نے سیدھی سادی جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اس زمانے میں جتنی بات لوگوں کی سمجھ میں تھی بس قرآن نے اتنی بات کی ہے،
یہ تو سائنس اور تحقیقات کے دماغ عقل کا مرکز ہوتی ہے، دل جذبات کا مرکز ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو انسانوں کی اپنی باتیں ہیں جو بات نہیں ہیں. باقی اب بھی سمجھانے سمجھنے کو کہتے ہیں تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے، تمہارے جی میں یہ بات آتی ہے. کوئی کہتا ہے میرے دل میں تو یہ آتا ہے، حالانکہ وہ خیال اس کا دماغ میں آتا ہے. تو عام محاورہ جو قوم کا ہے، اللہ نے اسی کے لیے قرآن کا موضوع انسان ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن انسانی پر بحث کرتا ہے، انسان کی خوشی، اس کی غمی، اس کی آخرت، اس کا اگلا جہان ٹھیک ہونا، اس کا دنیا میں امن سے رہنا، اطمینان سے رہنا. قرآن نے چونکہ بات انسان کے متعلق ہی ہمیشہ کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ انسانوں سے وہی بات کرتا ہے جو انسانوں کی سمجھ میں آئے. اللہ نے فرمایا یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. سو چاہیے تھا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سمجھتے ان چیزوں کو دیکھ کے کہ اللہ نے کیسے ان بستیوں کو ختم کر دیا، خراب کر دیا، اور یہ لوگ کون تھے، کیسی نافرمانی انہوں نے کی. اسی لیے اللہ کے بندے جب ان چیزوں کے حالات کو سنتے ہیں تو جستجو بڑھتی ہے تاکہ علم آئے، پتہ چلے اللہ کی قدرت، اللہ تعالی کی گرفت، کافروں پہ عذاب کا ہونا، ایک قوم کا عروج، دوسرے کا زوال، ان کے اسباب پر وہ نظر کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ تعالی کی مشیت اور اللہ کی قدرت زمانے میں کیسی کیسی رہی. او آذان یسمعون بها، یا ان کے کان ہوتے یہ اس سے سنتے، جن سے سنتے کانوں سے کام لیتے. فإنها، سو یہ لوگ لا تعمل ابصار، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی، دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں. اللہ نے کہا عقل کے اندھے نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں. اللہ تعالی نے کہا آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ دلوں کے اندھے ہیں. آنکھیں جو ہیں اس کا اندھا ہو تو بھی آدمی اگر دل اندر زندہ ہو تو ہزاروں چیزوں کو محسوس کرتا ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آتا، سن کے ہدایت پا جاتا ہے، پوچھ کے ہدایت پا جاتا ہے، اور کسی سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس سے ہدایت مل جاتی ہے. مگر کسی انسان کا دل اندھا ہو جائے تو آنکھیں کتنی بینا ہوں اور معلومات کتنی بڑھ جائیں، مگر جو دل انسان کو بناتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں اگر وہ اندھا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی نے ان لوگوں کا جو ماتم کیا ہے ان دلوں کا، کہ دل اندھے ہو گئے تھے. اور یہ ہو جاتا ہے جب انسان مسلسل غفلت کا شکار رہتا ہے، سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، اپنی زندگی، اپنے گرد و پیش کے واقعات ان سے سبق نہیں سیکھتا. ہر چیز سبق سکھاتی ہے، ہر چیز سے علم انسان کو حاصل ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے دل اتنے بیدار تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک پرندہ اڑتا تھا تو ہمیں اس سے بھی علم حاصل ہوتا تھا. یعنی ہم اس پہ غور کرتے تھے کہ یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے. اتنے پاک دل تھے کہ ایک ایک چیز سے وہ علم حاصل کرتے تھے، عبرت حاصل کرتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، مست رہتے ہیں، ساری زندگی ایک چیز کے گرد گھومتی ہے اور وہ ہے مزہ. بس جس چیز میں مزہ آئے اپنی زندگی اس میں برباد کر دیتے ہیں. کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، غافل ہیں اللہ کی توحید سے، اللہ کے پیغام سے، نماز سے، ان چیزوں سے سن رہے ہیں، گپیں، اس پہ مزہ آ رہا ہے، بس لگے ہوئے ہیں اس پہ. کوئی پرواہ نہیں کہ عمر کہاں ضائع ہو رہی ہے، دن کدھر گزر رہا ہے، یہ ایک ایک لمحہ جو اتنا قیمتی ہے یہ کس کی نظر ہو رہا ہے. کھانے پینے میں مزہ آ رہا ہے، بس اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح تسلسل کے ساتھ غفلت جب آدمی پر قائم ہوتی ہے تو انسان کا دل احساس کرنا چھوڑ دیتا ہے، سبق سیکھنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے اسی کو کہا ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے. اور دل جب اندھے ہو جاتے ہیں پھر حقائق کا مذاق اڑاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، خدا کا خوف نہیں نہ رہتا. اسی لیے اگلی آیت دیکھیے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ شور مچاتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ لیتا.
جس بات کی آپ بار بار ہمیں دھمکی دیے جا رہے ہیں کہ خدا کا عذاب آ جائے گا، اس غفلت پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ اپنے وعدے سے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اللہ اپنا وعدہ ہرگز نہیں ٹالے گا، صبر کرو عذاب آ جائے گا۔ ہمارا عذاب تو ایسا ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، اور بجائے تم پناہ مانگنے کے کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اتنے نڈر، اتنے بے خوف، اور تمہیں پتا نہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور ایک دن تمہارے پروردگار کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون جو تم گنتے۔ تم کہتے ہو عذاب آ جائے، ہم جب عذاب بھیجیں گے تو وہ عذاب کا ایک دن تمہیں 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، حالانکہ ہوگا ایک ہی دن۔ یہ توجیہ کی ہے ابو مسلم خراسانی نے اس کی، تو کہتے ہیں دن ایک ہی ہوگا، لیکن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر، یعنی مطلب یہ کہ دن حقیقت میں ایک ہے، لیکن تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اتنا لمبا محسوس ہو رہا ہے جیسے 1000 سال بیت گئے ہیں۔ یہ ابو مسلم خراسانی کی اس توجیہ کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت ترجیح دی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ میرے نزدیک سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ راضی پر غلبہ عقلیات کا، تو ہر چیز کو عقل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ابو مسلم خراسانی اس کی چیزیں پڑھ کے تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ معتزلی تھا۔ ہر چیز پر وہ یہی کہتا ہے کہ عقل میں یہ بات، اب دیکھو نا، یہاں ماننا اگر پڑ جائے کہ ایک دن 1000 سال کا اللہ کے یہاں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے اس دور میں کوئی مشکل نہیں، اس کے دور میں مشکل ہوگی، نہیں پتا ہوگا اسے، اتنا زمانے کے میں اسباب اور وسائل ایسے نہیں تھے، تو اس لیے اس نے عقل سے توجیہ کیا کی، اس نے کہا دن ایک ہی ہوگا، لیکن تکلیف اتنی شدید ہوگی کہ گویا 1000 سال بیت گئے، ایسے اس کافر کو محسوس ہوگا، وگرنہ دن تو ایک ہی ہوگا۔ اب اس سے کوئی پلٹ کے پوچھا ہوگا کسی نے کہ بھئی ایک دن تو اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے یا اتنا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، یہ 1000 سال کا کیسے ہو جائے گا؟ تو اس نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے وہ بات کی جو عقل میں کسی بھی آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ ابو مسلم کی تفسیر نہیں ملتی، کہیں ہوگی ضرور، اس لیے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک تو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ہوگی، لیکن ملتی نہیں ہے کہیں۔ اگر کہیں یہ ملے پھر آدمی اسے پڑھے، پھر اندازہ ہو کہ یہ آدمی کی معتزلی تو نہیں تھا، کیونکہ یہ حرکتیں ایسی ہی کرتا ہے۔ اور بس امام راضی رحمت اللہ اس کا حوالہ دیتے ہیں بار بار، کئی ایک چیزیں جو دریافت نہیں ہوئی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، یہ قرطبی جو ہے نا مفسر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں حوالہ دیتے ہیں بار بار غزنوی کا، کہ غزنوی نے یہ لکھا ہے، غزنوی نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ غزنوی کون سے مفسر تھے؟ غزنی کے رہنے والے تھے، تو کون سی تفسیر تھی یہ نہیں پتہ چلتا، یہ تفسیر نہیں ملتی۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی کتابیں ابھی تک غیر مطبوعہ ہیں، ممکن ہے کسی وقت نکل آئے اور چھپے۔ تو ایک توجیہ تو یہ کی گئی، ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک دن 1000 سال کا ہو جائے یہ آسان ہے، اس لیے کہ اب ہمیں خبر ہے ان جگہوں کی جہاں پر دن جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے اور رات بھی 6 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ اوپر ڈنمارک وغیرہ میں چلے جائیں تو ان علاقوں میں اتنا طویل دن ہو گیا نا، 6 مہینے کا دن ہو گیا اور 6 مہینے کی رات ہو گئی۔ تو اللہ کا یہ نظام ایسا ہے، اگر اس جہان میں ہی ہمارے ہاں ایک دن 24 گھنٹے کا اور ان کے ہاں 6 مہینے کا، تو گھنٹوں میں حساب کر لو کتنے گھنٹے ہو گئے۔ تو اللہ کے ہاں یہ کیوں نہیں ممکن کہ اللہ کے ہاں قیامت کا دن اور عذاب کا دن جب وہ قوموں پر عذاب بھیجے تو ایک دن 1000 سال کا ہو جائے، زمانے کو اللہ ایسے کر دے۔ اور ہمارے ہاں اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تو دنوں کو گنتے ہیں سورج کے حساب سے، اس کے چڑھاؤ اور ڈوبنے کے حساب سے، اللہ کے ہاں زمانے کی اس کی تو قید نہیں ہے، زمانہ طویل چلا جا رہا ہے
اس زمانے پہ ہم نے گرا لگائی ہے، سال ہو گیا، مہینہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، دن ہو گیا، گھنٹے ہو گئے، یہ ہم کہتے ہیں نا، وگرنہ اگر درمیان میں اندھیرے کو ختم کر دیا جائے اور سارا دن پورا چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور انسان کے پاس پیمائش کے لیے کوئی چیز نہ ہو، تو وہ زمانہ ہے جو ممتد ہے، جو لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک دن 1000 سال کا جب ایک جگہ کام شروع ہوا اور جب اس کا اختتام ہوا تو اس دوران اتنی مدت بیت چکی تھی جو اس دنیا میں 1000 سال تھی، اس لیے اس پہ تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ ہرگز نہیں ٹالے گا، اپنے وعدے سے نہیں پھرے گا، اللہ عذاب دے دے گا۔ اور اللہ کو تم کہتے ہو اس کے ہاں تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلم ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ایک دن دیا، تو میں اصرار کرتا رہا کہ انہیں تھوڑی سی مدت اور دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1.5 دن دے دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض محدثین کا، کہ 1500 برس اس امت کو ملے ہیں، اور جب 1500 برس پورے ہو جائیں گے، یعنی آج سے 74 برس کے بعد، اب 1406 ہجری شروع ہو گئی نا، تو کہتے ہیں آج سے 76 برس کے بعد پھر قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ وہ ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ لوگ اسی حدیث پہ اس آیت کے ساتھ ملاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ دن ہمارے ہاں 1000 سال کا ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے نا اللہ کا کہ 1000 سال کا ایک دن ہے، یہ زبور میں بھی آیا، اب تک بھی ہے، آج وہ لائے نہیں، وگرنہ وہ زبور کی عبارت آپ کے سامنے رکھتے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کے ہاں ایک دن 1000 برس کا ہے، اور بھی آیا ہے بائبل میں اور جگہ پر بھی آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ پرانی بات ہے جو تعالی شانو نے ان کتابوں میں بھی فرمائی تھی، اس کتاب میں بھی کہہ دی۔ اللہ نے کہا عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، وہ عذاب جب آئے گا تو چاہے وہ ایک ہی دن کیوں نہ ہو، 1000 سال کے برابر تکلیف پہنچ جائے گی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں مہلت دے دی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آیت نمبر 44 میں گزرا ہے نا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے کافروں کو مہلت دے دی تھی۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ نے کہا کتنی بستیاں ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں مہلت دے دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم مچایا ہوا تھا انہوں نے دنیا میں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، یعنی ظلم سے مراد شرک کر رہے تھے، گناہ گار تھے، اور اللہ نے انہیں اجازت دے رکھی تھی، چھوڑ رکھا تھا خدا نے دنیا میں کہ ہمارا ایک وعدہ ہے، اس وعدے کے دن تمہیں بلا لیں گے۔ اور اگر اللہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے اور اجازت نہ دے تو امتحان کیسے قائم ہو؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے بتا دیا کہ میری طرف لوٹ کے آنا ہے، جب میری طرف لوٹ کے آنا ہے تو مجھے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، میں سب کے حساب کر دوں گا، سب کے فیصلے کر دوں گا۔ یہ آیت اسی سے ملتی جلتی آیت ہے جو 44 نمبر آیت تھی، وہاں اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ ہم نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پکڑ لیں گے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، دیکھ میری مار پھر کیسی پڑی۔ یہاں کہہ دیا إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف لوٹنا ہے، میں ان سب کا حساب کر لوں گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ انہیں کہیے کہ اے لوگو، تم جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، میرے حصے میں، میرے بس میں عذاب ہے، میرے قبضے میں ہے۔ انما انا لکم، میں تو تمہارے لیے ہوں نذیر مبین، صرف ڈر سنانے والا، اور وہ بھی کھول کے، کوئی لبی لپٹی نہیں رکھتا، کوئی چیز چھپا کے تم سے نہیں رکھتا۔ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور وہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تم مارے جاؤ گے خدا کے اس عذاب میں۔ میں تو بس تمہیں ڈرا رہا ہوں، باقی عذاب کب آئے گا، کتنا آئے گا، اس میں کون کون کس کس کی تباہی ہو جائے گی، مجھے کچھ خبر نہیں ان چیزوں کی۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو، یہ میرا مقام منصب کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس عذاب کی تمہیں کوئی دن اور تاریخ بتا دوں، بس اتنا ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، ڈراتا ہوں اللہ کی پکڑ سے، اللہ تعالی کی گرفت سے، کہ اللہ کے ہاں سے گرفت ہو جائے گی۔
فالذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور ہم انہیں روزی دیں گے عزت کی۔ روزی تو ملا ہی کرتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عزت کی روزی دیں گے، جنت میں رکھیں گے، ان کا اکرام ہوگا، اللہ کی طرف سے سلام ان پر آتا رہے گا، فرشتے جا جا کر کے سلام کریں گے، اور بیٹھے ہوں گے تکیوں پہ، باتیں کر رہے ہوں گے، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعوا کا مطلب بھاگنا، دوڑنا، کوشش کرنا، اس چیز کی کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں کے معاملے میں، کہ معاجزین، ہمیں ہرا دیں، کسی طرح اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے، کسی طرح علیہ باللہ خدا کا پیغام جھوٹا ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کے آئے ہیں یہ نہ پھیلے، ہماری آیتوں کو ہرا دیں اور اپنا سکہ قائم کر دیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ تینوں آیات کئی مرتبہ گزر چکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ انہیں کہیے میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، پھر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت، مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ، اور کافر جو اللہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اپنی دلیری ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی آیات کسی طرح پٹ جائیں اور اللہ کی بات غلط ثابت ہو جائے، علیہ باللہ، اللہ نے بتا دیا یہ جہنمی ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ کچھ دیر ٹھہری۔